ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں ایویشن انڈسٹری پہ، اور کیپٹن خلیل الرحمان ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہماری ایویشن کی انڈسٹری کی ہسٹری بتا رہے تھے. اور جو خوشائن بات یہ ہے کہ بتا یہ رہے ہیں کہ ایک تو اس انڈسٹری میں بے انتہا پوٹینشیل ہے، اور گیون دا فیکٹ کہ ہمارے پاس اتنے جوان لوگ ہیں، یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جہاں ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، اپنے جوان لڑکوں کو بہت زیادہ نوکری دے سکتے ہیں. اور جو انہوں نے اچھی بات کہی کہ ہم ان دا پاسٹ کافی اچھا پرفارم کرتے بھی رہے ہیں. یہ ایمریٹس ایئر لائن، مالٹا ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن جیسے ایئر لائنس کو کھڑا کرنے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے. اس کے باوجود جو اب حالات ہو گئے ہیں وہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. اب ہم آتے ہیں علاء الدین احمد خان صاحب کی طرف. عزیز صاحب، آپ نے 37 ایئرس جاب کی پی آئی اے میں، مختلف لیول سے گزرتے ہوئے آپ ریٹائر ہوئے. آپ تھوڑی سی بریفلی ہمیں بتائیں کہ یہ جو اتنا پیریڈ تھا اس میں کون سا پیریڈ آپ کے خیال میں اچھا پیریڈ تھا، گولڈن پیریڈ تھا پی آئی اے کا، جس میں آپ نے اپنی جاب کرتے ہوئے بڑا انجوائے کیا؟ جی، پی آئی اے جو ہے سمجھیے کہ آرگنائز ہوئی ایز اے پی آئی اے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا 1955 میں. اس وقت ڈکوٹا سپر کانسولیشن جہاز پی آئی کے پاس ہوتا تھا، جو بہت ہی چھوٹا سا جہاز تھا. اس کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، بہت چھوٹے چھوٹے جہاز تھے، چھوٹے چھوٹے ہاپس کراچی ڈھاکہ جاتے تھے. یہ بھی انڈیا میں ایک جگہ رکنا پڑتا تھا. اچھا، رکنا پڑتا تھا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود پی آئی اے نے سمجھیے کہ دن دوگنی اور رات چوگنی والی بات کی ترقی کی. یہ 1955 سے لے کے چلتا رہا، اور اظہر خان، نور خان وغیرہ اس قسم کے لوگ اس کے ادارے کے چیف تھے. میرٹ پہ تھے، وہ پروفیشنل لوگ تھے، آنیسٹ لوگ تھے. انہوں نے اس کو جب آپ نے جوائن کیا تو میرٹ پہ جی کوئی وہ سفارش؟ جب میں نے جوائن کیا آج سے 37-38 سال پہلے کی بات ہے، 1968 میں، تو اس وقت پی آئی اے کی بہت اچھی حالت تھی. مگر اتفاق کی بات ایک بہت پرائزڈ جاب سمجھا جاتا ہے. پی آئی اے میں نوکری کرتے ہوئے آدمی فیل کرتا تھا جیسے پاکستان ایئر فورس جوائن کر لیا. اچھا، کم و بیش ایسا لگتا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کی ایک عزت تھی، گورنمنٹ کا بہت بڑا ادارہ تھا وہ. اس کے بعد پی آئی اے کو لوگ کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے رشتے بھی پریفرنس دی جاتی تھی. وہ خیر ساتھی سے سوال ہو جاتا ہے. میں انڈسٹری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کی لڑکیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کس سے شادی پی آئی اے کا. کہیں بھی اگر ہم چلے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے میں پی آئی اے میں امپلائی ہوں یا پی آئی اے کا افسر ہوں یا ٹریفک اسسٹنٹ ہی کہہ دوں، تو اس کے باوجود بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. مگر آج 35-36 سال یا 40 سال کے بعد یہ حال ہو گیا کہ اگر پی آئی اے کا کہیں نام لو تو اگلا دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے. پتہ نہیں، اللہ خیر کرے والی بات ہو گئی. پتہ نہیں کتنا گڈ ول خراب ہو گیا، میرے سمجھ میں نہیں آتا. خیر مجھے ریٹائر ہوتے 5 سال ہو گئے، اس سے پہلے ہی بڑا برا حال ہو گیا تھا، اب ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ برا حال ہو گیا ہر لحاظ سے. تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب 71 میں ڈھاکہ ختم ہوا، اس پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، تو پی آئی اے بالکل شرنک ہو گئی تھی. اچھا، آلموسٹ 50%. ہاں، بہت بڑا سیٹ بیک تھا میجر بزنس ہی تھا پورے ملک کے لیے اور پی آئی اے کے لیے اٹ سیلف. تو پی آئی اے بالکل ایسی حالت تھی. اس وقت شاید پی آئی اے کے چیف تھے ظفر صاحب تھے یا کیا، ایئر مارشل کوئی ظفر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو پی آئی اے کو صرف ڈومیسٹک بنا دو، باقی جہاز واز جو کھڑے ہیں سب بھیج دو. یہ پوزیشن ہو گئی تھی. مگر پھر کچھ لوگوں نے پی آئی اے کے جو ڈاؤن دی لائن لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے سر جی، ہم لوگ محنت کریں گے، وی ول کم بیک. ایسی نہیں ہے، ویسے نہیں ہے. ان دی مین ٹائم گورنمنٹ نے رفیق سہگل صاحب کو ہینڈ اوور کر دیا. اچھا، رفیق سہگل ہی از اے بزنس مین، یونائٹڈ بینک کے چیف تھے اور ان کا اپنا ایک انڈسٹری تھا. حالانکہ وہ ایویشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ آنیسٹ آدمی تھے، محنتی آدمی تھے اور کاروباری آدمی تھے. انہوں نے آ کے جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے صرف اپنے انتظامیہ کو اور نیچے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ الفاظ آج تک ان کے پی آئی اے میں گونجتی ہے یہ آواز آج تک، جبکہ کافی دن ہو گیا ان کو کام کیے ہوئے چھوڑے. کہ انہوں نے کہا تھا ہم ایک آنا کمائیں گے تو 2 پیسہ آپ لے لیں، 2 پیسہ مینجمنٹ کو چلنے کے لیے چھوڑ دیجیے گا. اور پی آئی اے کو لوگوں نے ایک دم لے گئے اوپر. رفیق سہگل صاحب نے بھی محنت کی، ڈاؤن دی لائن سب نے، مزدور سے لے کے اوپر تک سب نے محنت کی اور پی آئی اے ایک دم واپس آ گیا. اور اتفاق کی بات ہے یہ گلف ایریا، سعودی عربیہ، یورپ ایک دم سے بوم آیا، مین پاور کی ضرورت ہوئی. پیسے پاکستان کے پاس تھے نہیں، ریال اور ڈالر اور درہم جانا اور آنا شروع ہوا، جہاز چل پڑا. ایک دم دیکھتے دیکھتے ایک دم یہ ہو گیا. اس وقت ہم کراچی ایئرپورٹ پہ ہی تھے جب یہ سارے انتظامیہ چینج ہوئے، حالات چینج ہوئے، تنخواہیں بڑھائی، بونس دیتے رہے وہ ہر سال لوگوں کو. جب تک وہ پی آئی اے میں رہے، پی آئی اے میں سب کو بونس دیتے تھے سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ.
ہر آدمی خوش تھا, مینجمنٹ بھی خوش تھی, اور رفیق سہگل صاحب کافی سیٹسفائی تھے پی آئی کے حالات سے. خیر وہ آیا وقت گیا چلا گیا, پھر وہ اتفاق سے جو حال اس وقت ہے وہ تو بس ہی الارمنگ ہے. یہ جو ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق صاحب کیا تھا مرحوم نے جب پی آئی پاکستان اور پی آئی کو سمجھیے کہ پرسنلی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, اور انہوں نے MLR 52 لگا دیا. ماشاء اللہ پورے پاکستان میں تو لگا ہوا تھا ہی, مگر اداروں میں نہیں لگے تھے ایسے, خاص کر کے اسپیشلی پی آئی میں انہوں نے لگایا MLR 52. اور وہ سارے احکامات اور سارے ہدایات جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب ڈائریکٹ پی آئی کو کہتے اس کو رکھو, اس کو نہیں رکھو, اس طرح تنخواہیں نہیں بڑھاؤ, اس طرح یہ نہیں دو, یہ انسینٹیو روک لو, وہ روک لو. کمرشل جو عنصر جی 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 بالکل, اس کو ایسے بنا دیا جیسے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے چلتے ہیں, اسی طرح اس کو بنا دیا, یعنی کہ بس سروس سے بھی بدتر کر دیا. پھر پی آئی کا پھر ایک دم برا حال ہوا, پھر اس لیے کہ وہ MLR 50 لگنے کے بعد تھا, ٹاپ مینجمنٹ خوش تھی نہ نیچے والے خوش تھے. جب تک ٹاپ مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ اور لیبر کے درمیان پوری ہمانگی یا کوآپریشن یا میل ملاپ یا میل جول یا یکجہتی نہیں ہوگی, کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ بڑا مطلب بیسک رول ہے کسی بھی ادارے کو چلائیں. آپ اپنا خاندان کو چلا رہے ہیں, اگر خاندان کا ہیڈ ہے جو ماں ہے یا باپ ہے, اگر وہ بچوں کے ساتھ کارڈیل نہیں ہے اور ہمانگی نہیں ہے تو اس کا خاندان بھی صحیح نہیں چل سکتا. وہی حال اداروں کا ہے, اگر ادارے کا ہیڈ آف دی ادارہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ڈاؤن دی لائن اس کا امپیکٹ آئے گا. ریسنٹ ٹائم میں 5 سال پہلے, اس سے پہلے جو ریسنٹ ٹائم میں کون سا پیریڈ آپ اچھا دیکھتے ہیں؟ بس وہ تو برا وقت تو گزر گیا جو بہت ہی برا حال تھا. اب جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو احمد سعید چودھری صاحب, حالانکہ انہوں نے پی آئی کو چودھری کی طرح ہی چلایا, چودھری احمد سعید صاحب, مگر آئی تھنک کہ دیٹ واز بیٹر ڈیز, اچھے دن تھے وہ. پی آئی کو انہوں نے کافی حد تک مطلب جلا دیا, واپس آیا پی آئی, سروسز بہتر ہوئی, فائنینشیل کنڈیشن پی آئی کی بہتر ہوئی. انہوں نے یہ پوزیشن کر دی تھی کہ جو پی آئی کے پاس اس زمانے میں یہ حال ہو گئے تھے, پیسے نہیں تھے پیسے دینے کے لیے یا کوئی پیمنٹ کرنا, انہوں نے کیش فلو بری حالت تھی. فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا فائنینشیل جو چیف بیٹھے ہوتے ہمارے وہ روتے تھے, مگر ان کے دور میں وہ حال واپس آیا, پی آئی کی کچھ بہتری آئی. اس کے بعد ہمارے خیال سے انہوں نے کرمانی صاحب کو لا دیا, وہ ان کو ہٹا دیا, وہ ہٹ گئے یا ہٹا دیا. کرمانی صاحب جب سے آئے ہیں آج وہ ڈاؤن ورڈ چلا جا رہا ہے. کرمانی صاحب کے ساتھ آپ نے بھی کام کیا, ایز ہی واز چیئرمین آف پی آئی CILT, تو آپ کی کافی ان سے وہ رہی. ہی واز ان کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ سروس شو والے تھے اور ان کو چیئرمین. دیکھیے کرٹیسزم میں یہ سمجھتا ہوں, انہوں نے جو بات کہی, یہ تو انسائڈر ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس انڈسٹری سے آئے, as long as they follow the basic principles of honesty اور انٹیگریٹی اور جو میرٹ کے کام کیا جائے, اور جو کچھ آپ ٹارگیٹس اگر مینجمنٹ ایکسیپٹ کر لے اپنے لیے. مثال کے طور پہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ پی آئی اے میں امپلائی بہت زیادہ ہیں. میں جس بینک میں کام کرتا تھا ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا کہ پر امپلائی 1 ملین ریال کمانا ہے. صحیح بات. تو میرا جو چیئرمین تھا وہ کہتا تھا بھائی جتنا آدمی تم اپنے بھائی بند کو رکھنا چاہتے رکھ لو, لیکن مجھے 1 ملین چاہیے, یا تو تم اپنی تنخواہ کم کر کے رکھ لو اس کو, پروفٹ آؤٹ پٹ دو, بڑھا لو 1 ملین سے. اور دوسرا جو کنڈیشن تھا کہ وہ کہتا تھا میں نے جو پیسہ لگایا ہوا ہے, میرا ایسٹ لگا ہوا ہے, اس کا ریٹرن مجھے 2.5% چاہیے. یہ 2 کرائٹیریا میٹ کرو, اس کے بعد تم کو جیسے چلانا چلاؤ صحیح بات بینک کو. تو یہ ہوتے ہیں سمپل پرنسپل. اب صحیح صاحب بتا رہے چودھری صاحب تھے, لیکن he was an honest man, he never used انہوں نے کچھ نہیں لیا, پی آئی سے کچھ نہیں لیا, تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے, آپ بتا رہے کہ ٹکٹ بھی اپنا یوز کرتے, اپنا ریونیو ٹکٹ خرید کے لاہور جاتے تھے اور آتے ہر ہفتے. It doesn't matter کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ جو سب سمجھ میں آتی ہے کہ مینجمنٹ کا ہی سارا مسئلہ ہے نا, جو سینٹرل گورنمنٹ اتنا انٹرفیئر کرتی ہے پی آئی کے میٹرز. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹاپ کے اوپر اگر آدمی اسی ادارے کا آگے بڑھتا ہے مطلب تو بہت اچھا ہے, ورنہ جو بزنس مین ہے وہ اس کی کوئی ایک انڈسٹری نہیں ہوتی. آپ سروس کی بات ہے, اس کے ویژن بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اصول جو ہیں اس پہ عمل کرے. تو انہوں نے احمد سعید صاحب نے, چونکہ میری ملاقات ہر تیسرے مہینے میٹنگ ہوتی تھی, اس میں ہوتی تھی, اور وہ میٹنگز بھی ریلیجیسلی اٹینڈ کرتے تھے, اور وہ بہت آدمی تھے. لیکن اصل چیز ہے بزنس کے اصول پہ عمل کرنے والی بات ہے. تو یہ جو کرٹیسزم ہمارے یہاں ہوتی ہے, میں فلی ایگری کرتا ہوں
کہ اگر اسی ادارے سے اگر نیچے سے آدمی جنرل مینیجر تھا, پھر ڈائریکٹر ہو, پھر ایم ڈی بن جائے, سو گڈ, ایکسیلنٹ ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو پراپر بزنس مین آپ اس کا پاسٹ اور ہسٹری تو دیکھ سکتے ہیں نا. پھر جو ایڈیشنل کوالٹیز ہیں وہ ہیں کہ ایماندار ہو, وقت کا خود پابند ہو. اب خود لیٹ آ رہا تو دوسروں کو کیسے بول سکتے ہیں. جو آپ کے یونینز ہیں ان کو, جیسا الدین صاحب نے کہا, کہ ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی ہمارے دشمن ہیں یا نہیں ہیں. ان کو بھی ملنا چاہیے اور ان کو قائل کرنا چاہیے کہ آپ کی ایفرٹ سے ادارہ اوپر جائے گا تو اس میں آپ کا حصہ ہے. بالکل. تو احمد سعید صاحب نے بہت مشکل وقت میں ٹیک اوور کیا تھا, لیکن انہوں نے بہت صحیح اس کو مینیج کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ادارے کی ایسی حالت تھی تو انہوں نے خود بھی نہ تنخواہ لی اور نہ کرایہ لیتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کافی لیکن اصل میں دیکھیے بزنس کے اور بھی اصول ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی بزنس کو آج یہ سمجھوں کہ صاحب بہت ہرے دن چل رہے ہیں اور یہ دن ایسے ہی رہیں گے, یہ کبھی نہیں ہوتا, انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. اتار چڑھاؤ. تو آپ کو کسی آرگنائزیشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ برے وقت کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوں گئی اور پھر اوپر آ گئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی حال, آئی تھنک آفٹر 64 اور 65 پی آئی اے واز نیور, پروفٹ بھی بنایا, حالات بھی بہت اچھے ہوئے, لیکن وہ اسی وجہ سے کہ آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے پیسہ میرے پاس کتنا ہی ہو, لیکن اگر کیش فلو نہیں ہے, پڑا ہوا میرے, اب آپ کو اے ٹی ایم سے پیسے نکالنا, اگر پیسے, وہ آپ کے پیسے کس کام کے. بالکل. تو اسی طرح کسی ادارے کے لیے بھی کیش فلو از اے ویری امپورٹنٹ. ابھی آج کے یہ کل کے اخبار میں ہے کہ پی آئی اے کیش شارٹ فال سورنگ ٹو روپیز 101 بلین. آپ بتائیے جب یہ حالت ہوگی تو کہاں سے آپ پی آئی اے سے ہٹ کے ہم لوگ اوور آل ایویشن پہ بات کریں. ٹھیک ہے, پی آئی اے کا ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ چھوڑتا نہیں اس کو, ان کو نوازنے کے لیے چاہیے. لیکن دیٹ از ناٹ دا انڈسٹری. انڈسٹری تو کین بی بگر نا. ٹھیک ہے, وہ رہے اپنی جگہ پہ. اب جیسے ایئر بلو نے ایگزامپل قائم کیا ہے کہ اس کے نمبر آف امپلائیز بھی پر جہاز میرے خیال میں 150 ہیں, پی آئی اے کے شاید 300 ہیں یا کتنے ہیں. ٹھیک ہے, پی آئی اے کا رہے, پی آئی اے ایونچولی ول کلوز ڈاؤن. جیسے ایئر فلو کا ایگزامپل ہے, نہ کلوز کرے, لیکن اچھا لگے نہ لگے, حالات ایسے ہی ہیں, آپ کو جانا چاہیے. دیکھیے کوئی بھی بزنس کیسے بند ہوتا ہے, بند ہوتا ہے جب کیش ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کریڈر آپ پہ کیس کر کے پازیٹیو نہیں ہوں گے, اس کو پازیٹیو سوچیں. چلے اب بھی پازیٹیو سوچیں, میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ان کا جو اسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے, آپ کے پاس مارکیٹ ہے, آپ کا ایک لیبل ہے. تو ابھی چیزیں اگر آپ دیکھیں نا پرابلم کہاں پہ آتی ہے. میں بھی شیئر ہولڈر ہوں پی آئی اے کا, اتفاق سے میں نے کافی شیئر میرے پاس پڑے ہوئے, 11 پہ بھی لیا, 7 پہ بھی لیا, اب 2.5 پہ 2 کتنے کا پڑا, 2.5 روپے کا. میری بھی خواہش ہے کہ پی آئی اے کے شیئر کی ویلیو بڑھ جائے. صحیح. بیچ میں ایک ریومر آئی, اینالسٹ والا نے لکھا کہ جو روزویلٹ ہوٹل جو ہے نیو یارک میں از اباؤٹ ٹو بی سولڈ. کسی نے $1 بلین لکھا, کسی نے $1.5 بلین لکھا. تو مجھے ایڈوائز آئی کہ اور ایکومولیٹ کر لو پی آئی اے, کیونکہ یہ دم سے جو بڑھے گا 20 روپے کا انقلاب آ سکتا ہے, 20 روپے کا شیئر ہو جائے گا. خرید لیا ہم نے, پتہ چلا وہ بکا ہی نہیں. کیوں نہیں بکا؟ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ روزویلٹ ہوٹل نہیں رہے گا تو ہمارے جو وی آئی پیز ہیں وہ جا کے نیو یارک میں ٹھہریں گے, ہمارے مہمان بڑے لوگ. اب جہاں پہ اس طرح کی کنسیڈریشن ہوگی وہاں کیسے ادارہ صحیح ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چلے پی آئی اے کو ایک سائڈ پہ کر دیں, لیٹس فوکس آن ادر ایئر لائنس لائک ایئر بلو ہے. ابھی رائل ایئر کی بات آ رہی ہے کہ دے آر آپریٹنگ کارگو شپس اینڈ پلینس دے ول کم ٹو پیسنجر آلسو. اس میں آپ کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ 17 کروڑ کے عوام, ابھی جو بہت کم ایئر لائن چل رہی ہے, اگر آپ دوسری دنیا کے مقابلے میں دیکھیں جو ہماری ڈسٹینسز آر ویری ہائی. ڈو یو سی کہ چیپ ایئر لائنس وغیرہ کی گنجائش ہے, جیسے انڈیا وغیرہ میں جیٹ ایئر لائن وغیرہ آئی, گنجائش پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہیں, دیکھیے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. الگ سے آپ کو تو جیٹ ایئر لائن کے بارے میں آپ بتائیں گے کچھ؟ جیٹ ایئر لائن کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیے انگلینڈ میں بھی چیپ ایئر لائنس آئے ہیں نا, انڈیا میں جو کنسیپشن آیا تو یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کئی ایئر لائن, اور وہاں 20 سال پہلے سے ہے یہ, اور اس کو دیکھ کے دنیا نے فالو کیا اور ہندوستان نے بھی کیا اور ہم لوگ بھی. لیکن آپ دیکھیے کہ ایئر بلو میں پروگریس ہے, لیکن وہ فاسٹ پروگریس نہیں ہے جو کہ بعض دفعہ بزنس میں دیکھی جاتی ہے, اور اٹس اے گڈ سائن فار ایئر بلو اینڈ فار دا کنٹری آلسو. ون برائٹ سائن تو ہے نا آپ کے پاس. جی نہیں بالکل, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ, سروسز اچھی ہیں, دے آر ڈوئنگ
जहाज अच्छे हैं उसके बाद। ई टिकटिंग होती है वहाँ पे। हाँ, लेटेस्ट टिकट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई टाइमिंग के ऊपर है। टाइमिंग पे आगे पीछे, जैसे अमेरिका अमेरिका वगैरह में बना होता लें खुद से। हाँ, खुद से कियोस्क से और ई टिकटिंग सिस्टम है, वो PII से पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कियोस्क सिस्टम जो है। और अगर कुछ और भी जैसे कि PII में नहीं है, वो उनके पास है। बाज़ एयरलाइन है वो लंच वंच कुछ नहीं खिलाते, बैठो उतर जाओ। भैया आप यहाँ देखें कि बसों के किराए भी कितने महंगे हो गए। जी जी बिल्कुल, इंटरसिटी वगैरह। सही बात। अगर कोई चीप एयरलाइन ट्रेन और बस बहुत महंगा है, काम सिर्फ हो कि आपको धड़ से पहुंचा दे या लाहौर पहुंचा दे, खत्म, ट्रांसपोर्ट कर दे, खाना आप अपना चरगा खाते रहे। तो खाना सिर्फ हमारा ख्याल से PII इतनी ज़बरदस्त सर्विस देती है, मगर बाकी आप अमेरिका वगैरह में आप जाएं, 5-5, 6-6 घंटे की फ्लाइट में मैंने सफ़र किया है वहाँ पे, वो सिवाय पानी और जूस के फ्लाइट पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते वो। पता नहीं क्यों हमारी साइड से वेस्ट कोस्ट, हमारी एयरलाइन में बिरयानी और ऑमलेट और वो मुर्गी का रान रखा हुआ नहीं, मगर ये जरूरी नहीं है। यही बात है ना, ये 2 घंटे की फ्लाइट या 2.5 घंटे की फ्लाइट में आप लाहौर पिंडी जा रहे हैं और उस पर आप बिरयानी खा रहे हैं बैठ के, या ऑमलेट खा रहे हैं और समोसे खा रहे हैं। बहुत पोटेंशियल प्राइवेट एयरलाइंस के लिए बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है, तो उस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की वजह से कि फ्री स्काई पॉलिसी है पाकिस्तान की। हाँ, फ्री स्काई पॉलिसी तो है, फ्री स्काई पॉलिसी नहीं, पॉलिसी होना तो एक चीज़ है, लेकिन ये कि आप किसी के पास तो जाएंगे ना, किसी ना किसी चीज़ के जाएंगे। अगर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है तो आपको दरवाजे पे बैठा दिया जाएगा। अब आप 4 जहाज के मालिक हैं और दरवाजे पे बैठे हुए मिलने के लिए, who would like that? वो तो खैर है, वो तो हमारे यहाँ that should be changed. आप देखिए इवन बांग्लादेश आप जाके, आप गए बांग्लादेश जब से आए वहाँ से, आप जाके देखिए वहाँ भी प्राइवेट है। दैट इज वाई उनकी प्रोग्रेस आपसे बहुत आगे है। तो किसी में भी ये हमको रियलाइज करना चाहिए। देखिए अगेन ये घूम फिर के आ गई गवर्नमेंट के, यहाँ पे प्राइवेट पे भी रुकावट है, आपने प्राइवेट में भी हर्डल है हमारे यहाँ हर्डल, तो वो इसलिए हर्डल होता है, पोटेंशियल तो बहुत है, PII का मुकाबला ना शुरू हो जाए और पीछे ना हो जाए, ये भी वजह है। पूरे लॉजिस्टिक एविएशन, आप मिसाल के तौर पे हमारे बसों की बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, अलसैफ और ये वो, इन लोगों को अगर 10-15 को जमा करके कहा जाए कि भाई तुम जो इंटरसिटी बस चला रहे हो, इंटरसिटी जहाज भी चला दो, सस्ते में चला दो, 2000 ले रहे हो अगर बस का किराया 4000-5000 में पहुंचा, ऐसा हो सकता है। मैं गुजारिश करूं, एयरलाइन इंडस्ट्री आप बैंकर रह चुके हैं, मगर कोशिश इदारे हैं, आपको आइडिया है, इट्स एक्सीलेंट आइडिया कि आप ये देखें कि फंड जनरेट करके टीम बनाना बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। जी जी, तो ये आप जैसे इदारे का काम है ना, जो है जी 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 प्राइवेट एयरलाइन के बारे में सिर्फ यही चीज़ है कि इतना एनर्जेटिक डाउन टू मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजर, जनरल मैनेजर, कि वो अपना काम भी करा सके। जैसे हम लोग अपने प्राइवेट इदारे में करवाते ही है ना, आखिर उन्हीं ब्यूरोक्रेसी को फीड करना पड़ता है लेकिन हम उसको वे करते हैं किस तरीके से कराना है, क्या पॉलिसी रखना है, किस तरीके से। तो अगर करें तो पोटेंशियल बेनता है। खत्म हो रहा है, एक सजेशन, 1-2 सजेशन जल्दी दे दें ताकि मैं कंक्लूड कर लें। सजेशन यही है कि अगर PII को चलाना है तो इस पे मेरिट पे लाइए लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को लाइए। ये ना देखें कि ये हमारा पार्टी का है या हमारा जानने वाला है, उन प्रोफेशनल लाएँ और मेरिट पे लाएँ, और फिर डाउन दी लाइन उनको उसी तरह इस्तेमाल करें जो भी नीचे डिपार्टमेंट वाइज। और खाली डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और DMD, PII में एक MD भी है, एक DMD भी है। अब आप बताएं DMD पे कोई 10 लाख रुपया तो खर्च हो रहा होगा उस DMD के मेंटेनेंस पे। अब वो 10 लाख रुपए PII को बच जाता है, DMD का काम क्या है? मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा जी जी कि PII को चलाने के लिए सिर्फ आप कमर्शियल बेसिस पे चलाएं, जो कि इदारों को कामयाब करने के लिए चलाया जाता है। उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल सही ना। और आपने जो दूसरी बात कही कि जो गवर्नमेंट रुकावटें पैदा करता है वो हट जाए उससे, वो भी हो जाएगी। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए ना, लोगों को यहाँ से लाहौर पहुँचाना एक काम है, वो ट्रेन से भी हो सकता है, वो ये बस से भी हो सकता है, जहाज से भी हो सकता है। बसों पे इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं है, अच्छी सर्विसेज आ गई है, प्राइवेट बस सर्विस अच्छी आ गई है, को फ्री कंपटीशन दें ताकि जो प्राइवेट एयरलाइन है उसको प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। नाज़रीन, एविएशन इंडस्ट्री पे ये गुफ्तगू हमारी आपने सुनी, इस पर कुछ बहुत ही अच्छी बातें हिस्टोरिकली हमें बताई गई कि PII और जनरली मतलब एविएशन में PII के नाम उस ज़माने में आता था। इसने बड़े कारनामे दुनिया में किए हैं। सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, माल्टा एयरलाइन जैसी जहाज़ों कंपनीज़ को बनाया, दुनिया भर के जहाज़ों को यहाँ सर्विस करते थे
اور اس پہ ابھی بھی ماشاءاللہ اچھی بات یہ کہ پی آئی اے ابھی بھی اپنے جہازوں کو اوور ہال وغیرہ سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن جیسا کہ یہ ان دونوں ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ جو گورنمنٹ کی جو کنٹرولز رہی اس کے وجہ سے جو کنبہ پروری ہوتی رہی, اس کے وجہ سے ایئر لائن ہماری اتنی نیچے گئی. ابھی اس پی آئی میں 22,000 لوگ کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑے مشکل سے وہ کر نہیں سکتے زیادہ دن تک. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ادارہ آہستہ آہستہ بند ہو جائے گا اور یہ جو کنبہ پروری کا ایک ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی ساتھ ہم نے بات کی کہ پوٹینشیل بے انتہا ہے, 17 کروڑ کی آبادی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے. پھر انٹرنیشنل بھی ہم چاہیں تو بہت دنیا بھر میں ہم کام کر سکتے ہیں. تو اس پوٹینشیل کو استعمال کرنے کی صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو اپنے کنٹرولز ہیں وہ ہٹا دے, لیٹ پیپل فارم دیئر کمپنیز اینڈ اسٹارٹ ٹرانسپورٹیشن بزنسز, جو کہ بہت فلرش کرے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.